بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، 50 سال ہو گئے میرے شوبز کے اندر. میں نے بڑے بڑے ڈرامہ رائٹرز کا، فلاسفرز کا، شاعروں کا انٹرویو کیا، لیکن آپ یقین نہیں کریں گے، یہ پہلی دفعہ میں ایک سیاستدان کا انٹرویو کر رہا ہوں. اور میری خواہش تھی بہت سارے سیاستدانوں کی انٹرویو کرنے کی، لیکن وہ میری زندگی میں، جوانی میں آنے سے پہلے ہی انتقال کر چکے تھے. اسی لیے مجھے کبھی بھی یہ موقع نہیں مل سکا کہ میں ایک ایسی شخصیت کا انٹرویو کروں کہ جس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق لگا دی ہو. اللہ کہتا ہے میرے دل، لوگوں کے دل میری انگلی، 2 انگلیوں کے درمیان ہے، میں جدھر چاہوں پھیر دیتا ہوں. آپ سمجھ گئے ہوں گے. عمران خان صاحب، السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. میں ایک تو یہ اس گھر کو دیکھ کے بہت تبدیلیاں، بہت پہلے اس گھر میں آیا تھے تب تو بالکل ہی بدل گیا، مطلب گھر میں تو بنیادی طور سے تبدیلی آ ہی گئی. خاص صاحب، ایک چیز، آپ کی پوری زندگی ایسے گزری ہے، ایچ سے اٹھے، آپ وہاں چلے گئے، کانٹی کھیلا، وہاں پڑھے، پھر اس کے بعد ایک سٹار بن گئے تھے. آپ زندگی کے ان سارے معاملات سے اس طرح نہیں گزرے کہ آپ نے انکم ٹیکس افسر کو رشوت دی ہو، یا آپ نے اپنی فیکٹری بچانے کے لیے کی ہو، یا آپ نے اپنا سینما بحال کرنے کے لیے کام کیا ہو. بالکل مختلف. جس وقت آپ اقتدار میں آئے تو آپ کو کیسا لگا یہ سٹیٹس کو کے لوگ، یہ جو بیوروکریسی آپ کے سامنے تھی، حیران کن، جو اینٹی تبدیلی تھے؟ دیکھیں، اور یہ سب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میری جو زندگی کی مختلف پہلو تھے نا، وہ کبھی کسی نے اس طرح کی زندگی گزاری نہیں ہے. یعنی سپورٹس میں جو اتنی اس سٹیج پہ جدھر میں پہنچ گیا تھا، تو آپ کو اس کے بعد کوئی کام کی ضرورت نہیں ہے، بس اسی میں رہتے ہیں آپ، کامنٹری کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور پھر اس کے بعد ہاسپٹل کے لیے بنانے میں وہ بہت اور سکل سیٹس چاہیے تھے، پیسہ اکٹھا کرنا، فنڈ ریزنگ. ہم نے ایجاد کی پاکستان میں، پہلے تو اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. وہ کیا، پھر وہ ایک ادارہ کھڑا کیا جو مجھے بڑی آج خوشی ہے کہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا شوکت خانم ہاسپٹل. اور میرا 3 دفعہ تو میرا اپنا علاج ہوا ہے، اور میں نے اللہ سے خاص اس کا شکر کیا کہ اگر اس طرح کا ہاسپٹل ہے جدھر مجھے پورا اعتماد تھا کہ علاج ٹھیک ہوگا. اور پھر سیاست وہ کی جو کسی نے یہاں کی نہیں ہے، کہ شروع سے نیچے سے شروع ہوا، تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ، اور آہستہ 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 14 سال تو ولڈرنیس میں رہا نا جی، بڑے تھوڑے سے لوگ تھے. تو جب میں گورنمنٹ میں آیا، وہ بالکل ایک نیا تجربہ تھا، کیونکہ جو باہر سے آپ دیکھتے ہیں اور جب آپ اندر آتے ہیں تو وہ بالکل ایک دوسری دنیا. اس کے اندر آپ اگر پالیسی بناتے بھی ہیں، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے نیچے بیوروکریسی چاہیے. میں نے یہ ریئلائز کیا کہ بیوروکریسی کے اندر سوائے تھوڑے بڑے اچھے بیوروکریٹس بھی میں ملے، لیکن وہ سسٹم ایسا بن گیا ہے کہ وہ آپ کی چیزیں امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتی. اور وہ ہمیں، کیونکہ مجھے شروع میں اندازہ نہیں تھا، تو ہم سمجھتے تھے کہ اب چیز ہو گئی ہے، وہ بعد میں پتہ چلتا تھا کہ جی تو ادھر رک گئی ہے. اور پھر میں نے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں ہر ادارے کے اندر. مافیا کا مطلب یہ ہے کہ وہ چھوٹا سا گروپ جو فائدہ اٹھا رہا ہے ایک سسٹم سے، وہ چینج نہیں آنے دیتا. تو وہ ہر جگہ پہ مافیاز. پھر دیکھا کہ جو ریگولیٹرز جن کا کام ہے چیک کرنا عوام کے فائدے کے لیے، جو انڈسٹری یا جو کام کر رہی ہیں، جو ریگولیٹرز ہیں مثلا، وہ پتہ چلا کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں، ان کے اندر پینیٹریشن ہے. وہ اپنا کام اس لیے نہیں کر رہے کہ وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن میں انڈسٹری کے لوگ پیسے پہ رکھے ہوئے، مثلا کمپٹیشن کمیشن، وہ کام نہیں کر رہی. پتہ چلا کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں لوگ ان کے. تو وہ مجھے آہستہ آہستہ ان چیزوں کا پتہ چلا. اور اتنے زیادہ کرائسس تھے کہ شروع میں ہمیں اندازہ ہی کہ یعنی فائر فائٹنگ ہو رہی تھی. ایک مسئلہ آ گیا جی، یہ بینکرپٹ ہے، پی آئی اے بینکرپٹ ہے، ریلوے بینکرپٹ ہے، پیسے نہیں ہیں ہمارے، فورن یعنی ریزروز ختم. سو وہ بڑا مشکل ٹائم تھا میرے لیے. میں نے زندگی میں تھا، میری ساری زندگی اسٹرگل میں ہے، لیکن جو میں نے یہ 3.5 سال گزارے ہیں، اس سے مشکل میری زندگی میں کوئی کام نہیں. مجھے اندازہ تھا کہ جو جس طرح کی بیوروکریسی، میں نے ان میں عمر گزاری ہے. ایک بات کا آپ کو بہت شدت سے احساس ہوا ہوگا کہ صرف بیوروکریسی نہیں، بیوروکریسی جو ہے اس کے ارد گرد کچھ پٹے ہیں. مثلا آپ کا جب یہ فائرنگ ہوئی تو پوری بیوروکریسی آپ کی لیڈرشپ کے انڈر تھی، لیکن پوری بیوروکریسی کام نہیں کر سکی. یہ خوف آپ کو اندازہ ہوا گا کہ ان کو ٹھیک نہیں کرنا، ان کو آزاد کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیں، اور یہ سب کدھر پرابلمز کدھر آئے.
ایک کے چھوٹے چھوٹے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں. مثلا آٹومائزیشن نہیں آنے دیتے, ٹیکنالوجی ایف بی آر میں نہیں آنے دیے. ہم کوشش کرتے رہے کہ اچھا اس کو آٹومیٹ کرو, ٹیکنالوجی کا استعمال کرو. ساری دنیا میں ٹیکنالوجی آ گئی ہے. وہ تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلی 3 مہینے کے بعد وہ بھاگ گئے جو ٹیکنالوجی پہ. تو پتہ چلا کہ اندر سے ریزسٹنس ہے کیونکہ پیسہ بن رہا تھا. تو آہستہ آہستہ جو مجھے افسوس ہے سب سے زیادہ, تیسرے سال میں ہم سمجھ گئے اور سمجھنا شروع ہو گئے اور ہم کنٹرول میں آ گئے. اور چوتھا سال جب آگے بڑھنے کا سال تھا, 6% پہ گروتھ ریٹ پہنچ گئی, ساری چیزیں پازیٹیو تھیں, ایکسپورٹس بڑھ رہی تھیں, انڈسٹری. اصل میں تو جب تک انڈسٹری نہیں بڑھے گی کچھ نہیں ہوگا, آپ کی دولت میں اضافہ کیسے ہوگا؟ تو جب ہم آگے بڑھنے لگے تو انہوں نے تب ہماری گورنمنٹ گرائی, جب یعنی ہم سمجھ گئے تھے کہ یہ ملک کیسے چلانا ہے. کیا تو جو سب سے بڑا ایشو ہے نا جی, وہ مجھے شروع میں تو کوئی مسئلہ نہیں بلکہ بڑا فائدہ ہوا, وہ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ 60 سالوں میں آدھا وقت تو ملٹری رول ہوا. پھر جو وہ رہی نا, تو وہ جب ہمارا سویلین بھی آتا تھا تو وہ صحیح معنی میں وہ سویلین گورنمنٹس جو تھیں, یا میں نواز شریف اور زرداری, ان کا یہ ایشو نہیں تھا کہ ملٹری کی کنٹرول ہے اداروں کے اوپر. ان کا ایشو یہ تھا کہ وہ ان کو نہ چیک کریں کیونکہ یہ چوری کر رہے تھے. تو وہ اس لیے ان کو رکھنا چاہتے تھے, ان کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے کہ جس طرح ایف بی آر ہے, جس طرح نیب ہے, یہ میرے کنٹرول میں رہتا کہ میری چوری نہ پکڑے. ان کا یہ مسئلہ نہیں تھا کہ گورننس سسٹم چل نہیں سکتا جب تک آپ ذمہ داری اور اتھارٹی ایک ہی جگہ پہ نہ ہو. اگر آپ اس کو سپریٹ کر دیتے ہیں, کوئی فیکٹری نہیں چل سکتی دنیا میں. تو وہ جو پرابلم ہے نا جی, وہ بیلنس آنا بڑا ضروری ہے. اور وہ میں نے اینڈ میں دیکھا کہ جب تک ہم ساتھ, ایک فوج ایک بہت مضبوط اور پاکستان کا واحد ادارہ ہے جو کہ فنکشنل ہے, جو کرپٹ نہیں ہوا. یعنی کرپٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو سسٹم چین آف کمانڈ ہے وہ فنکشنل ہے. باقی جو ادارے ہیں نا وہ کمزور ہوتے ہیں. فوج سے یاد ہے, فوج میں کوئی بھی اپنی لیگیسی نہیں چھوڑتا جی, بالکل غلط بات ہے. نیا آنے والا اپنی لیگیسی دیتا ہے. اب یہ تو بھول جائیں کہ باجوہ صاحب کی لیگیسی کوئی فالو کرے گا, کیونکہ ظاہر بات ہے اس کے محبت کرنے والے ضرور موجود ہوں گے, لیکن وہ وقت کے بادشاہ کو دیکھتے ہیں, اسی کے پیچھے چلتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, امیدیں کیا لگتی؟ دیکھیں, فوج کو پہلے ایک چیز سمجھ لیں کہ اگر آپ اس کی پازیٹیو سائڈ لے لیں ٹھیک کہ ایک بڑا ایک زبردست ادارہ ہے جو کہ فنکشنل ہے, تو ہمیں اس کا بہت فائدہ ہوا. کووڈ کے اندر بڑا فائدہ ہوا ہمیں, یہ پولیو جو بارڈرز کے اوپر بڑا فائدہ ہوا ہمیں. لوکسٹ جب آئی اس کے اندر ایک دم انہوں نے, کیونکہ آرگنائزڈ ہے, چین آف کمانڈ بڑا زبردست ہے. آپ ایک چیز کہتے ہیں وہ ہوتی ہے, بیوروکریسی میں نہیں ہوتی, فوج میں ہوتی ہے. اس کی نیگیٹو سائڈ یہ ہے کہ اگر یہ ایک آدمی جو اوپر بیٹھا ہے وہ غلط فیصلہ کر لینا, تو وہ فوج اس کو کویسچن نہیں کرے گی, پوچھنے والا اسے کوئی ہے نہیں. وہ پھر ایک سپر بادشاہ بن جاتا ہے, اور اس کے غلط فیصلے سے وہ نقصان ہو سکتا ہے جو اس ملک کو ہوا ہے پچھلے 8 مہینے میں 7 مہینے میں. یعنی ایک ملک جو صحیح سارے اکنامک انڈیکیٹرز پازیٹیو تھے, ادھر سے آج آ کے کرائسس میں پہنچ گئے, ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں. اچھا, وہ غلط فیصلہ ایسا ہوتا ہے. 11 رپورٹیں میں نے پڑھی ہیں آپ کی اقتدار سے نکلنے سے پہلے کی. ہماری ایجنسیز کے اندر ایک عادت ہے, صاحب جیسی رپورٹ چاہتا ہے ویسی بنا کے بھیجتے ہیں. ان کی رپورٹ یہی تھی کہ خان صاحب اگر چلے گئے تو پی ٹی آئی ہاؤس آف کارڈس کی طرح بکھر جائے گی, اور اسی لیے ان کو حوصلہ ملا. اور اب اگر کوئی شخص یہ کہے نا کہ انہوں نے نہیں کیا, تو نہ گوادر میں مانتا ہے کہ باپ پارٹی کیسے چلے گی, یہ 13 بندے کوئی نہیں مانتا, سڑک کے اوپر گلی کے اوپر کوئی نہیں مانتا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو کاؤنٹر ان کا ہو, انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹس جو ہوتی ہیں یہ آدمی کو بہت گمراہ کرتی ہیں. دیکھیں, اس سے بھی اور بات ہے. دیکھیں, ایک جو فوج کی انسٹیٹیوشن ہے نا, وہ جیسے فیصلے کرتے ہیں, وہ فیصلے جب پولیٹکس میں آگے کرتے ہیں تو ان کے اندر کیپبلٹی نہیں ہوتی. یہ تو ہے. دیکھو, پولیٹیکل فیصلے کے اندر مجھے پولیٹکس کی تو سمجھ ہونی چاہیے نا. مجھے باجوہ صاحب نے کئی دفعہ کہا جی یہ عثمان بزدار کو ہٹا دو, یہ تمہاری بڑی بدنامی ہو رہی ہے. میں نے کہا میں 22 سال نیچے سے پولیٹکس کر کے آؤں, مجھے نہیں پتا کہ میری بہتری کیا ہے. آپ کو کیسے پتا ہے؟ آپ کوالیفائڈ ہیں. یہ ایسے ہے کہ میں آپ کو فوج میں انسٹرکشن دینا شروع ہو, یہ کرو وہ کرو. سمپل یہ ہے کہ یہ کامن سینس ہے نا. ایک آدمی جو زیرو سے پارٹی بنا کے وہاں پہنچتا ہے, اس کو بہتر پڑتا ہے پارٹی کے لیے کیا ہے, یا اس کو پتا ہے جس کی کوئی ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے وہ ہوتا کیا ہے.
ان کو آ کے رپورٹس ملتی ہیں، ان کے اندر کیپبلٹی نہیں ہوتی ان کو صحیح معنی میں انالائز کرنے کی. دیکھیں ساری چیز میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ کامیابی کا ایک ہی راز ہے کہ آپ کی جو انالیسز ہے وہ ٹھیک ہو. ایک سچویشن کی آپ جب انالیسز کرتے ہیں وہ ٹھیک ہو. اگر آپ نے غلط، اور میں کرکٹ کی اب آپ کو مثال دے رہا ہوں، میں کھلاڑیوں کو جانتا ہوں جو ایک جیسے بیڈ پیچ آ گیا، اچھا بھلا کھلاڑی بیڈ پیچ آ گیا، وہ بیڈ پیچ کیا تھا وہ انالائز نہیں کر سکتا تھا کہ وہ غلطیاں کیا کر رہا ہے. میں نے اپنے 21 سال کرکٹ کھیلا ہوں، 18 سال نان سٹاپ یونیورسٹی ختم کر کے، میرا کبھی بیڈ پیچ نہیں آیا کیونکہ میری انالیسز بہتر تھی. باقی میں اپنے آپ کو انالائز کر لیتا تھا کہ یہ میں غلطی کر رہا ہوں، اس کو دور کرتا تھا. اب یہ کیا کرتے ہیں، یہ وہاں بیٹھ کے بند کمرے میں فیصلہ کر لیتے ہیں، انالیسز ان کی غلط ہوتی ہے، اس کے ریپرکشنز سارے ملک کو اٹھانے پڑتے ہیں بعد میں. انالیسس تو غلط ان کا ہو گیا. ایک بات طے ہے کہ اس میں انالیسس میں ان کے پرسنل انٹرسٹ بھی شامل ہوتے ہیں. کسی لیڈر کو بنانا، کسی کو ہم نے بنتے ہوئے اپنی آنکھوں میں دیکھے ہیں. میں نے 32 سال انہی لوگوں کے ساتھ سرو کیا ہے. میرا اس وقت بنیادی سوال آپ سے جو چیز ہے کہ یہ جو ایک انٹیلیجنس ایجنسیز کا کلاؤڈ بن جاتا ہے، جو ایک سول رولر کو آپ کو بھی گھیرا ہوگا، یقیناً گھیرا ہوگا، اور لیکن آپ کہتے ہیں کہ میری فورسائٹ، لیکن کہیں نہ کہیں تو آدمی پھسل جاتا ہے. دیکھیں آپ پہلے میں آپ کی دو باتیں، ایک ہے انالیسز جس میں غلطی ہو جاتی ہے. اگر ان کو پتا تھا کہ یہ جب ہمارا غلط انالیسز ہو گیا تو جب پبلک نے بتا دیا وہ کدھر کھڑی ہے، پتہ 10 اپریل کی رات کو لگ گیا. 10 اپریل کی لوگ نکل آئے اور پھر جلسوں کے اندر نکلتے آئے، تو یہ کامن سینس ہے کہ آپ چینج کریں کورس. میں عقل کل تو نہیں ہوں. نپولین اور ہٹلر نے اپنی بہترین فوجیں تباہ کر کے رکھ دی وہ جب روس کی سردی میں، وہ جب کہ ان کا عقل کہہ رہی تھی کہ واپس آؤ، وہ نہیں کیا انہوں نے. تو ان کو جب پتہ چل گیا تو مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ کیوں نہیں ریورس کیا. میں سمجھتا ہوں ادھر بدنیتی تھی. دیکھیں نا، ایک تو غلطی ہو جاتی ہے لیکن یہ بدنیتی تھی، اس میں اور فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے پتہ ہوتے ہوئے کہ غلطی کی ہے انہوں نے کریکٹ نہیں کی. اس وقت جو اکنامک کرائسس ہے وہ یقیناً بہت خوفناک اکنامک. اس میں 2 راستے، ایک تو یہ ہے کہ آپ جیسے آ جائیں اس کے بعد اس کو پیسہ اکٹھا. ایک دنیا میں ایک اور راستہ ہے کہ جو کہ ایکواڈور کے رالف کوریا نے اختیار کیا تھا. اس نے ایک ڈیفینیشن کی تھی کہ ڈیٹ وچ ہیز بین ایکروڈ فار دا بینیفٹ آف دا فیو از الیجیٹیمیٹ. اس نے 10 سال کا باقاعدہ آڈٹ کرایا تھا اینڈ ریفیوز ٹو پے دا ڈیٹ. IMF کو نکال کے اس نے بندوں کو بٹھایا اور 88% ڈیٹ لوگوں نے مان لیا کہ واقعی غلط ہے. اور اس نے کہا تھا یہ ان کے جائیدادیں ہیں، کسی کی لندن میں سے جاؤ ان سے لو اور ڈیٹ پورا کرو. کیا آپ اس طرح کی سٹیپ لینے کے؟ دیکھیں میں تو پہلے تو میرے خیال میں ہمیں یہ ڈیفالٹ کو بچانا چاہیے. جی تو بہت کیونکہ اس کے جو ریپرکشنز ہیں، دیکھیں قوم کو اٹھنے میں بڑی دیر لگی. ورچولی تو ہم ہو چکے ہوئے ہیں. جب آپ ریشیڈول کرتے ہیں تو اس کا میں ڈیفالٹ ہو چکے ہیں، لیکن جو ایکچوئل جب ایک قوم ڈیفالٹ ڈکلیئر کر دیتی ہے اس کے ریپرکشنز بہت زیادہ ہیں. اور مجھے جو سارا وقت خدشہ ہے نا، وہ ہمیں جو والے انہوں نے ایکواڈور کو تو معاف کر دیا ہو، ہمیں نہیں کریں گے. وہ اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ وہ پاکستان کو ایک مضبوط ملک نہیں دیکھنا چاہتے جن کے پاس طاقت ہے. اور ہمیں ساروں کو پتہ ہے کہ انہوں نے جانا کدھر ہے. اینڈ میں ایک جگہ پہ جائیں گے اور وہ اگر وہ ہو گیا تو یہ سمجھ لیں ملک ختم ہو جائے گا. میں پیسمسٹ نہیں ہوں، لیکن میں یہ وارن کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا ڈیفالٹ ہو گیا اور جن لوگوں نے آپ کو بیل آؤٹ کرنا ہے ان کی جو ڈیمانڈ ہوگی اس ڈیمانڈ سے، یعنی جو اب یوکرین کے اوپر حملہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنا نیوکلیر پروگرام نہیں گیو اپ کرنا چاہیے تھا. اگر وہ ہوتا تو یہ نہ کرتے. تو ہم سوچ لیں کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری چیز دیکھیں، اس سے سب سے زیادہ خوفناک بات کیا ہے کہ ہم یہاں پہنچے کیسے ہیں. یہ 2 خاندان 30 سال سے ملک پہ حاوی ہیں. اس وقت ہندوستان آگے نکل گیا، بنگلہ دیش آگے نکل گیا ہماری دیکھتے دیکھتے. اور وہ ہم سارے اس سے پہلے ہم ان دونوں ہم سب سے آگے تھے. کوریا سے، ملائیشیا سے آگے تھے. ہم 60s میں ہم آگے تھے سب سے. یعنی پاکستان یہ سارے برے صغیر میں، مجھے یاد ہے میں میچ کھیلتا تھا سری لنکا، ادھر بنگلہ دیش بھی کھیلا ہوں، ادھر ہندوستان میں سب سے زیادہ خوشحال طبقہ پاکستان ہوتا تھا ان کے مقابلے میں. آج اب ان سے پیچھے رہ گئے. یہ 2 خاندان نے ہماری تباہی کی ہے. آپ ان کے پچھلے 10 سال دیکھ لیں جو کٹھا باری لیا انہوں نے. یعنی مشرف کا دور ان کے مقابلے میں گولڈن دور تھا جو انہوں نے کیا ہمارے ساتھ. اور یہ پھر سے آ کے وہی کیا ہے.
مجھے تو صرف یہ ہے حیرت کہ ان کو لے کے کیسے واپس آ گئے، یہ یعنی جنہوں نے ان کو لے کے آئے ہیں وہی تو کیا ان کو ٹریک ریکارڈ نہیں پتا تھا آپ کے حق میں فائدہ مند اور یہ جو لوگ میرے ساتھ آئے ہیں اسی وجہ سے آئے ہیں. یہ سمجھ رہے تھے کہ لوگ بھیڑ بکریاں ہیں، ہم جدھر ان کے کان موڑیں گے ادھر چلی جائیں گے، اور پھر ڈنڈے مارے جب دیکھا کہ وہ نہیں جا رہے تو صحافیوں کو، ہمیں سب کو انہوں نے ظلم کیا ہمارے پہ. لیکن کیا ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ عوام آپ کو سگنل کر رہی ہے کہ ہم ان چوروں کو نہیں قبول کرتے، اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں قبول کرو، ہم نے اوپر بٹھا دیے. تو یہ جو سب سے بڑی جو میں بدنیتی کی بات کرتا ہوں، پتہ ہوتے ہوتے ان کا ٹریک ریکارڈ. 72 رجیم چینج ہیں CIA کی اب تک. 2 کی رجیم چینج بالکل آپ سے ملتی ہے، ایک مصدق کی اور ایک یوکرین میں جو انہوں نے 2014 میں کی تھی. بندے خریدو، بندے خرید کے کہو کہ ہم نے تو کانسٹیٹیوشنلی کی ہے. آپ صرف اس وقت آپ نے جو سائفر کی بات کی تھی، میں سائفر کوڈ DC اس کا کچھ ہم نے بھی پڑھا ہے، کیا اس وقت مناسب نہیں تھا کہ وہ آپ کو خط جو ہے وہ پبلکلی چھاپ دیتے؟ اصل میں جی جو سائفر ہے نا، اس کو آپ چھاپ اس لیے نہیں سکتے کہ نہیں، اس کا ٹرانسلیشن جو ٹرانسلیشن تو میں خود ہی بولتا رہتا تھا کہ وہ ڈونلڈ ڈو نے کیا کہا ہے، وہ تو اس میں لکھا ہوا ہے نا جی کہ اس نے کہا کہ عمران خان کو نکالو، وہ تو میں پبلک بتا رہا تھا سب کو. اگر آپ اس کو سائفر کو چھاپتے ہیں تو اس میں ان کی سیکرٹ وہ تو مجھے معلوم ہے، وہ سائفر تو کوڈ چلا جاتا ہے، وہ کوڈ چلا جاتا ہے، اس لیے نہیں کر سکے ہم. جی. لیکن وہ تو خط سارا سیکیورٹی کاؤنسل، کیبنٹ کے سامنے، کیبنٹ کے منٹس ہیں، اسپیکر کے ساتھ، پریزیڈنٹ کے پاس، چیف جسٹس کے پاس، اب اس سے زیادہ کیا کریں. وہ تو اگر ان کے بس میں بھی ہوتا تو اب بھی نہ چھاپیں، اگر ان کو پتہ ہوتا. اچھا، نیکسٹ یہ ہے کہ اس ڈیفالٹ سے تو آپ نے کہا کہ یہ صورتحال ہے، پہلا آپ کو دوسرا کرائسس آپ کا یہ بنتا ہے کہ اس پورے کے پورے سے آپ واحد بندے ہیں کہ جو اس وقت پہلا پاکستانی لیڈر ہے کہ جو کراس کنٹری، مثلا اب بھٹو جو تھا وہ KPK میں اور بلوچستان میں پہچانا بھی نہیں جاتا تھا. ظاہر بات ہے وہاں گورنمنٹ ہی اور تھی. اس کے بعد ایون شروع میں بھی میں بات اگر کروں تو 47 میں بھی آپ نہ KPK میں تھے نہ یہاں تھے، آپ صرف یہ بتائیے کہ پارلیمانی نظام نمبر 1 اور نمبر 2، یہ بہت اہم بات کر رہا ہوں، پارلیمانی نظام، اور نمبر 2 جو ہے یہ کانسٹیچوئنسیز. 97 جمہوری ملک ہیں جو کانسٹیچوئنسی پالیٹکس سے نکل گئے ہیں، کو سمجھتے ہیں کہ یہ بلیک میل کرتے ہیں آپ کو ان دا لانگ، وہ اوور آل ووٹ لیتے ہیں اس کے حساب سے، جیسے قائد اعظم کا ووٹ آیا تھا کہ اپنا جن مسلمان علیحدہ ووٹ دیں اور وہ علیحدہ ووٹ دیں، ہندو علیحدہ. دوسرا یہ تھا کہ کیا ہم اگر آپ کو واقعی بہت بڑی مل گئی 2/3 میجورٹی، اللہ کرے اور نظر بھی آ رہا ہے، تو کیا آپ اس سسٹم کو چینج کرنا چاہیں گے جو انگریز نے ہم سے ہمیں دیا ہوا ہے، یہ کانسٹیچوئنسی والا سسٹم؟ دیکھیں جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے نا، میں نے جتنا جائزہ لیا کہ میں نے یونیورسٹی میں یہ پڑھی تھی پالیٹکس، یہ صرف اینگلو سیکسن ملکوں میں چلتی ہے. 4 یا 5 جو آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، انگلینڈ، کینیڈا، یہ اس کے باہر یہ نہیں چلی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اینگلو سیکسن میں نے اسٹڈی کیا وجہ کیا اینگلو سیکسن سے. دیکھیں اس کے لیے ایک آپ کا جو اخلاقیات کا معیار ہے بہت بڑا ہے، وہ بہت اوپر ہونا چاہیے اس کے لیے چلنے کے لیے. وہاں کوئی لوٹا نہیں بنتا، نہ کوئی خریدے جاتے ہیں، وہاں نہیں ہو سکتا. یہ اتنی چھوٹی سی چیز کے اوپر وہ پکڑ کے آپ کو باہر نکال دیتے. تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی پبلک کا پیسہ چوری کرے، کرپشن کرے، اور وہ کبھی اگلے شکل بھی دکھا سکے پارلیمنٹ میں. ان کا معیار بہت 500 سال لگے ان کو. وہ امر بالمعروف پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ میں اگر امر بالمعروف نہیں ہے، آپ اگر اچھائی کے ساتھ قوم نہیں کھڑی ہوتی، ان کی قوم ہی فورس کر دیتی ہے. نہیں، گردن بھی اتار دیتے ہیں، انہیں 4 سوال کی اتار دی تھی. میں آپ کو بتاؤں جی، جو پبلک ہے وہاں کی، یہ اس کا اتنا پریشر ہوتا ہے کیونکہ وہ امر بالمعروف پہ ہے، وہ قوم اچھائی کے ساتھ کھڑی ہے. آپ اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں، وہ قوم میڈیا پہ، عدالتوں پہ، پارلیمنٹ پہ وہ اتنا پریشر ڈالتے ہیں کہ کسی کی جرت نہیں ہوتی پبلک اوپینین کے اگینسٹ آنے کی. اب یہاں تماشا تو دیکھیں، مجھے بتائیں یہاں پارلیمنٹری ڈیموکریسی کیسے چل سکتی؟ اچھا دیکھیں، اگر آج نواز شریف اگر اتنا ڈاکے مار کے چوری، 30 کتابیں ہیں اس کی چوری پہ، زرداری پہ، دنیا کی، اگر آج یہ ان کو ڈیموکریٹ آپ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کا سسٹم تو فیل ہو گیا. خان صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ یہ کانسٹیچوئنسی جو ہے انگریز بنا کے گیا تھا. 1920 میں پہلے الیکشن ہوئے، یہ نثار علی خان کے دادا کی کانسٹیچوئنسی ہے، فلانے کے اکبر بھٹی کے پردادا کی کانسٹیچوئنسی، یہ اس نے خاص طور پہ ان کو بنا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کانسٹیچوئنسی پالیٹکس سے یہ تبدیل ہونی چاہیے؟
میں بہت ریفارمز کی ضرورت ہے. بہت. سب سے پہلی چیز تو پارلیمنٹ. مجھے لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر سب موجود ہے, بڑا مشکل ہو رہا ہے آپ کو اس کا. نہیں, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. میں دیکھیں انشاءاللہ اس باری میں یہ دعا کرتا تھا اللہ سے کہ ایک دن وہ آئے گا, وہ آ گیا کہ اس باری پی ٹی آئی کا ٹکٹ جیتے گا. بالکل انشاءاللہ. یہ 7 سیٹوں میں بتا دیا. نہیں, وہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو پبلک ہے نا وہ پہلی دفعہ ایک قوم بننے جا رہی ہے. جو سب سے دیکھیں اس اندھیرے میں جو سب سے خوشائن بات ہے کہ ہم ایک قوم بننے جا رہے ہیں. جس طرح پبلک نکلتی ہے, یعنی جس طرح عورتیں, بچے, یعنی میں نے تو اپنے راستے میں یہ جو مارچ پہ نکلا تھا, میں فیملیز دیکھ رہا تھا ساتھ چلی جا رہی ہیں. وہ گھریلو عورتیں جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ پولیٹکس میں, وہ چلی جا رہی ہیں. تو ایک قوم بنتے جا رہے ہیں ہم. اور یہ جو آپ نے بات کی کے پی سے لے کے گلگت بلتستان, اب جدھر چلے جائیں آج کو جانتے نہیں ہیں کینڈیڈیٹس کو, وہ تحریک انصاف کو اب جانتے ہیں. سو یہ بڑی خوشائن چیز ہے. اور اس سے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک نظریاتی پولیٹکس واپس آئے پاکستان میں, کیونکہ یہاں تو ایک پیسے کی گیم پولیٹکس کا مطلب پیسہ ہے. یہاں میں اسمبلی میں آؤں گا, میں پیسے کیسے بنا سکتا ہوں, میں کیسے اپنی وہ سڑکوں سے اس سے پی ڈبلیو ڈی سے کمیشن لے سکتا ہوں, میں کیسے اپنا آدمی رکھوا سکتا ہوں, پٹواری رکھوا. یہ پولیٹکس وہ بن گئی ہے اور اس کو چینج نظریہ کرے گا. اور مجھے پہلی دفعہ موقع ملے گا کہ میں ایک ایسے لوگوں کو خود ٹکٹس دوں گا اس باری, جو وہ لوگ ہوں جو جن کی کوئی دل میں کوئی جنون ہو, کوئی پیشن ہو, کوئی نظریہ ہو. آپ کو میرا اندازہ نہیں کہ آپ کو ایک بہت بڑے, ایک نہیں بلکہ کئی تھنک ٹینکس کی ضرورت ہے کہ جو ابھی سے کام شروع کریں اس کے اوپر, کہ جو آپ نے, کیونکہ یہ اٹس آبویس ریٹن آن دا وال ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پھر آپ کے علاوہ آپ کو اندازہ نہیں کہ بجائے اس کے کہ بیوروکریٹ ایک فیکٹری جو ہے بنائے کنسلٹنٹ رکھ کے, ایک انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینک ہونا چاہیے, 2-3 کم از کم. ہم جی اپنی ابھی سے کام شروع کیا ہوا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ جب گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں تو آپ کو بس وقت نہیں ملتا, فائر فائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, تو جو بھی کام ہے وہ پہلے کریں. تو ایک تو ہمیں 3.5 سال کا تجربہ ہو گیا کہ ہمیں سمجھ آئے کہ کیا سیکھا ہے, کیا چیزیں ہیں وہ. یعنی باہر جتنا بھی آپ باہر پلاننگ کر لینا, آپ جب تک گورنمنٹ میں نہیں آتے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس قسم کے روڈ بلاکس آتے ہیں, کس طرح کی آپ کی پالیسیز آپ امپلیمنٹ کرنا وہ نہیں ہوتی, کیوں آپ نے, اور کیا چینجز کرنے. اور ہم نے بڑے چینجز کیے. یہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری کو اٹھایا, رکاوٹیں ان کی دور کی, پھر یعنی ہر چیز میں, ایجوکیشن میں, یہ میں نے ریئلائز کیا کہ اس میں اتنا پوٹینشیل ہے. یعنی آپ یہ سوچیں گے کہ جب آپ سامنے اندھیری ایک پکچر آتی ہے کہ جی یہ بھی ہو گیا, وہ بھی ہو گیا, ملک ڈیفالٹ. میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے 3.5 سال میں یہ ریئلائز کیا کہ ہم تو اتنا زیادہ یہ ملک میں دولت ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے. یعنی آپ ایک لے لیں, منرلز لے لیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہاں, یعنی جس طرح کبھی کسی نے کام ہی نہیں کیا, صرف منرلز کے اوپر آپ ملک اٹھا سکتے ہیں. ٹورزم, آپ سارا اپنا ڈیفیسٹ صرف ٹورزم پہ ختم کر سکتے ہیں. یعنی میں آپ کو ایگریکلچر, آپ چائنا سے ہمارے آخر میں وہ اصل میں چائنا بند ہو گیا 2 سال کووڈ کی وجہ سے. وہ ہمیں اتنا نقصان ہوا کیونکہ ہم ان سے زراعت کی ٹیکنالوجی لینا چاہتے تھے, اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھا رہے ہیں. آپ اپنی پروڈکٹیوٹی ایزیلی دگنی ہو سکتی ہے, دگنی کریں, امیر ملک ہو گیا. اچھا, آخری سوال, چونکہ ظاہر بات ہے وقت آپ کا بہت قیمتی ہے. 2-3 ایسے نعرے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر تقریباً 75 سال کے بعد عوامی سطح پہ مقبول ہوئے, جن میں سب سے اہم نعرہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک ایسی نوجوان یوتھ جو کہ ایک خاص مقصد کے لیے ویسٹرنائز کی گئی تھی, خاص مقصد 20 سال لگے تھے ویسٹرنائز, آپ نے اس کو واپس کلچر کی طرف لیا. تھوڑے بہت نعرے مذہبی پارٹیاں لگاتی تھیں, اتنی پبلک, اسی لیے سیکولر لبرل جو ہے نا, آپ کسی بھی وہ آپ کا مخالف ہے جو وہاں کا ہے. اصل مسئلہ یہ, دوسرا جو تصور آپ نے دیا, یہ اس کو آپ سمجھتے ہیں زیادہ الیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے میرے خیال کہ لا الہ الا اللہ, یہ بہت بڑا تصور ہے, یہ بنیادی تصور ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر اپنی جو مذہبی, میں الٹرا مذہبی بات نہیں کر رہا, کیونکہ لیڈر کا کام اصطلاحات دینا ہوتا ہے, باقی تو لوگ اس کے بعد چلتے ہیں, اس سے زیادہ تو اس کا کام لگا دے پھر تو وہ بس ممبر مسجد کا مولوی ہو. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں کو آپ کا آئندہ بیس بنے گا پوری پالیٹکس کا؟ دیکھیے, میں اس کا جواب تھوڑا سا لمبا دیتا ہوں. سب سے پہلے جی, میں ایک آزاد آدمی ہوں, میں ہمیشہ آزاد تھا. آزاد کا مطلب میرا ذہن آزاد تھا,
میں کبھی بھی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ میں کوئی ایسی چیز ہے جو نہیں کر سکتا. وہ اور بات ہے کہ بڑی ماریں کھائیں زندگی میں, اوپر نیچے گرا, اوپر پھر کھڑا, وہ گرتا رہا. لیکن میں نے ہمیشہ میرا آزاد یہ تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ میری جدھر بھی میں پرواز کرنا چاہوں کر سکتا ہوں. اور لا الہ الا اللہ وہ اس چیز کا, جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے, بلکہ آپ سارے بت توڑ دیتے ہیں جو آپ کے اندر رکاوٹ بنے ہوتے ہیں اوپر جانے کے. نفس کا بت, سب بت ٹوٹ. سب سے بڑا بت تو جی خوف کا بت ہے. یہ سب سے بڑا بت ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں نے آج تک ایک کھلاڑی کامیاب ہوتا ہی نہیں دیکھا جب تک وہ اپنے خوف کے اوپر قابو نہیں پاتا تھا. خوف ہارنے کا, خوف گیند لگنے کا, میں ذلیل نہ ہو جاؤں, یہ خوف ہیں سارے, یہ روکتے ہیں انسان کی پرواز کو, جو کہ لا الہ الا اللہ ختم کر دیتا ہے. دوسری چیز یہ جو ہمارے میں موت کا ڈر ہے. میں جب سے آؤں پالیٹکس میں کئی دفعہ لوگوں نے کہا جی آپ کی یہ جان کو خطرہ ہے, کیونکہ الطاف حسین, پہلی دفعہ میں نے الطاف حسین کو للکارا, کوئی نہیں اس ملک میں للکارتا تھا اس کو. سب نے کہا جی اب آپ کا ہے, اپنا دھیان رکھیں, وہ تھریٹس بھی آئیں. لیکن لا الہ الا اللہ آپ کا یہ خوف دور کرتا ہے کہ جب آپ نے اللہ کے سامنے بیعت کر لی اور کوئی خدا نہیں, اور جب اس نے کہا کہ میرے پاس ہے ٹائم اوپر جانے کا, کوئی اور نہیں کر سکتا, آپ اور آزاد ہو جاتے ہیں. جو اقبال کا شاہین ہے نا جی, وہ ایک آزاد ہوتا ہے ان سے. ساری اقبال کی جو کوشش تھی وہ سوئے ہوئے غلام مسلمانوں کو آزاد کرنا, ساری اس کی, اگر آپ اس کی پوئٹری خودی, ساری خودداری, سب کچھ اس کے اندر وہ ہمیں جگانا چاہتا تھا. جو اس وقت مجھے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ملک کو نا مختلف بتوں نے غلام بنایا. جی مٹیریلسٹک ورلڈ کا جو ہوتا ہے سارا مختلف بت ہے نا جی. سب سے بڑا ہے جی خوف ہے, وہ طاقتور ہے, وہ آپ کو مار دیں گے آپ کو. مجھے انہوں نے کہا جی آپ نے نہیں جانا ادھر, آپ کی زندگی خطرے میں. وہ میری اپنی پارٹی گھبرائی ہوئی کہ جی آپ کو مار دیں گے, کیونکہ وہ لوگ ابھی بھی بیٹھے ہیں, اور وہ ابھی بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے مجھے پر یہ کروایا, وہ ابھی بھی پاور میں بیٹھے ہیں. سو سارے ڈرے ہوئے تھے. تو نمبر 1 یہ ہے جی. اور دوسرا جو خوف ہے نا, جو میرے خیال میں کہ رسک ہے جی, میری روزی چلی جائے گی. میں جی وہ پولیس والا ظلم کرتا ہے لوگوں پہ, غلط آرڈرز اوبے کرتا ہے, ایف آئی آر نہیں کاٹتا, میری جی روزی چلی جائے گی. یا میں یہ بھی کہ آپ رائے حق سے ہٹ رہے ہیں صرف اس لیے کسی خوف کی وجہ سے, میرے خیال میں وہ بت پرستی ہے. میں اس کو سمجھتا ہوں. اللہ کے خیال میں بھی یہی, اللہ خود کہتا ہے کہ خوف جو ہے, اقبال کا ایک شعر میں عرض کر دوں کہ ہر کے رمز مصطفیٰ فہمیداست, شرک را در خوف مثبت دیتا. جیسے نبی کی رمز کا پہچان لیا, اس کو کسی کا خوف شرک لگتا ہے. یہ اقبال ہے. بس لوگ مذاق اڑاتے ہیں لیکن یہ اقبال ہے. اور میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اینڈ میں کہ دیکھیں, جو میں اپنی قوم کی جو رکاوٹ ہے نا, وہ ہے ہمارے نچلے طبقے کا خوف نہیں, جو اوپر صاحب اقتدار بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا جو خوف ہے نا کہ جی وہ سپر پاور ہے. کیا کہہ دیا عمران خان آپ نے, مجھے کہتے جی, یعنی میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ میں کبھی نہیں کہتا امریکہ سے لڑائی کرو, میں کبھی نہیں کہتا کہ ان سے دوستی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ طاقتور ملک. لیکن ایک کوئی انسان کی خودداری ہوتی ہے, کوئی قوم کے اندر کوئی غیرت ہوتی ہے. آپ ان کے سامنے جا کے لیٹے ہوئے ہیں, ان کے چھوٹے سے آفیشلز کے سامنے ان کے پیروں میں گرے ہوئے ہیں. مجھے اس سے گھن آتی ہے, مجھے یعنی ہمارے ملک کو ذلیل کرتے ہیں. یہ جو شہباز شریف حرکتیں کر رہا ہے, ساری ادھر بھاگا پھر رہا ہے, ہر جگہ لوگوں کو ذلیل کر رہا ہے. ہمیں جی پیسے نہیں مانگنے آئے لیکن مجبور ہیں ہم. یہ جب آپ کی جو لیڈرشپ ہے نا جی, وہ قوم کو کھڑا کرتی ہے. یا سارے ہیں یا پیسے کے غلام ہیں, یا وہ ڈرتے کسی وجہ سے. تو ہمارا جو بدقسمتی ہے نا جی, صحیح قائد اعظم کے بعد لیڈرشپ آئی نہیں پاکستان میں, جو قوم کو خوددار بنا سکتی, کھڑا کر سکتی, اور یعنی اس کا صرف آزاد قوم اوپر جا سکتی ہے. ہاں صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ناظرین, آخری بات انہوں نے بہت زبردست کی کہ قائد اعظم کو بعد کوئی لیڈرشپ نہیں ملی. میں ان چند علماء کا آج سوچتا ہوں جنہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا, تو انہیں کیسی کیسی باتیں سننا پڑی ہوں گی. بیٹی نے پارسی سے شادی کر لی, خود پارسی سے شادی کر لی, 6 فٹ پہ اسلام نافذ نہیں کر سکتا, زندگی ایسی نہیں ہے. لیکن وہ لوگ جو چند ہی دیندار تھے, انہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا. اور آج صرف ان 25 کروڑ مسلمانوں سے پوچھیں جو بھارت میں رہتے ہیں کہ یہ دنیا
جو اتنی ظالم ہے اس میں یہ ملک کتنی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق کو پہچاننے اور اس کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے. اللہ نے